بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الدرس السادس عشر، 16واں سبق۔ المدرس استاد۔ لمن هذه الاقلام یا محمد، اے محمد یہ کس کے قلم ہیں، یہ قلم کس کے ہیں؟ ہیا لی، یا استاذ وہ میرے ہیں اے استاد۔ ہیا جمیلۃ جدا، وہ بہت خوبصورت ہیں۔ وَهَذِهِ الْكُتُبُ الْجَدِيدَةُ، اور یہ نئی کتابیں۔ اَهِيَ لَكَ، کیا وہ آپ کی ہیں؟ لا، جی نہیں۔ ہِيَ لِحَامِدٍ، وہ حامد کی ہیں۔ أَيْنَ دَفَاتِرُكُمْ یا اخوانو، تمہاری کاپیاں کہاں ہیں اے بھائیو؟ ہِيَ ہنا، وہ یہاں ہیں۔ عَلَى هَذَا الْمَكْتَبِ، اس میز پر، وہ یہاں اس میز پر ہیں۔ اس سبق میں سمجھانا کیا مقصود ہے کہ جمع مکسر غیر عاقل، جمع مکسر کس کو کہتے ہیں؟ جس جمع کے آخر میں نہ نون زبر نہ ہو، مثلا المسلمون المؤمنون، اور جس جمع کے آخر میں نہ ہی الف اور لمبی تا ہو، مثلا المؤمنات المسلمات وغیرہ۔ المسلمون بھی جمع سالم ہے، المسلمات بھی جمع سالم ہے، تو جمع مکسر کس کو کہیں گے؟ جس کے آخر میں نہ نون زبر نہ ہو، نہ ہی الف اور لمبی تا ہو۔ مثال کے طور پہ الاقلام، یہ جمع مکسر ہے، اور غیر عاقل یعنی بے جان مخلوق آپ کہہ لیجئے الاقلام، قلم، یہ جمع ہے، مکسر ہے اور غیر عاقل ہے۔ جمع مکسر غیر عاقل کو عربوں نے کس کے برابر قرار دیا ہے؟ پڑھ چکے ہم، واحد مؤنث کے، ایک مؤنث کے۔ ایسی جمع جو جمع بننے کو تو بن جائے، ہو بھی مکسر یعنی ٹوٹی ہوئی، اور ہو بھی غیر عاقل کی، اس جمع کو کس کے برابر قرار دیا جاتا ہے؟ ایک مؤنث کے۔ کیا مطلب؟ اس جمع کے لیے جو اس میں اشارہ استعمال ہوگا وہ بھی واحد مؤنث کا، اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوگی وہ بھی واحد مؤنث والی، اس کی جو صفت استعمال ہوگی وہ بھی واحد مؤنث کی۔ مثلا هذه الاقلام، هذه تو استعمال ہوتا ہے ایک مؤنث کے لیے، کہنا ہو یہ ایک لڑکی ہے تو کہتے ہیں هذه بنت۔ یہاں هذه استعمال ہو رہا ہے الاقلام جمع کے لیے جو کہ مذکر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ الاقلام جمع مکسر غیر عاقل ہے۔ اسی طرح کلموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے یہاں ہیا، وہ۔ اب ہیا یہ تو شی کے معنی میں ایک مؤنث کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر ہے، یہاں استعمال ہو رہی ہے الاقلاموں کے لیے، تو کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ الاقلام جمع مکسر غیر عاقل ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیے الکتب، اس کے ساتھ الکتب جمع مکسر غیر عاقل ہے، اس کے ساتھ واحد مؤنث کا لفظ استعمال ہو رہا ہے الجدیدۃ۔ کیوں؟ اس لیے کہ الکتب جمع مکسر غیر عاقل ہے۔ اسی طرح آگے تمارین و مشقیں۔ تمرین رقم 1، مشق نمبر 1۔ تأمل، غور کیجئے، الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالوں پر۔ المفرد، یہاں واحد کے معنی میں ہے، سنگولر کے معنی میں۔ ھذا طالب جدید، یہ نیا طالب علم ہے۔ ہوا من امریکہ، وہ امریکہ سے ہے، یا کہیں گے وہ امریکہ سے تعلق رکھنے والا ہے۔ الجمع، جمع۔ ہؤلاء طلاب جدد، دیکھیے یہاں جمع کے لیے کیا استعمال ہو رہا ہے؟ ہؤلاء، ہؤلاء طلاب جدد، یہ نئے طالب علم ہیں۔ اور آگے ضمیر کون سی استعمال ہو رہی ہے؟ ہم من امریکہ، وہ امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں، یا ترجمہ کریں گے وہ امریکہ کے ہیں۔ اگلی 2 مثالیں ان سے مختلف ہیں۔ المفرد، واحد کے لیے تو ہوگا ھذا کتاب جدید، یہ نئی کتاب ہے۔ ہوا من امریکہ، وہ امریکہ کی ہے، لیکن جمع میں ھذا کی جمع ہؤلاء استعمال ہوتی ہے، لیکن یہاں جمع میں ھذا کی بجائے کیا استعمال ہو رہا ہے؟ ہؤلاء نہیں بلکہ ھذہ۔ کیوں؟
اس لیے کہ کتبن کیا ہے جمع مکسر غیر عاقل، اس کے لیے ہؤلاء کی بجائے ہذہ آیا، ہذہ کتب جدیدۃ، یہ نئی کتابیں ہیں، اور ہم کی بجائے کیا ہے ہی من امریکہ۔ پچھلی دو مثالوں میں دیکھ لیجئے، ہوا کی جگہ پہ کیا استعمال ہوا ہم، اس لیے کہ وہ عاقل کی جمع ہے، طلابن، اور کتبن غیر عاقل کی جمع ہے، اور جمع مکسر غیر عاقل کے لیے اس میں اشارہ بھی استعمال ہوگا واحد والا، اور ضمیر بھی استعمال ہوگی واحد مؤنث والی، ہی من امریکہ، وہ امریکہ کی چھپی ہوئی ہے، اب وہ امریکہ کی چھپی ہوئی ہیں یعنی کتابیں۔ تمرین رقم 2، مشق نمبر 2، حول تبدیل کیجئے المبتدا مبتدا کو، فی کل ہر ایک میں، من الجمل الآتیتی آنے والے جملوں میں سے، الی جمع جمع کی طرف، یا کیا کہیں گے جمع میں، مثال مثال، ھذا بیتن یہ گھر ہے، بیتن کی جمع استعمال ہوتی ہے بیوتن، اب کیا کہیں گے ھذہ بیوتن، یہ گھر ہیں، یہاں ہؤلاء نہیں آئے گا، بلکہ وہ والا اس میں اشارہ استعمال ہوگا جو ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہے، اس لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہنا ہو یہ میری بہن ہے، تو اس ایک مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوگا ھذہ، ہم کیا کہیں گے ھذہ اختی، تو ھذہ یہ اس میں اشارہ ہے جو واحد مؤنث یعنی ایک مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بیوتن کے ساتھ آ رہا ہے، بیوتن نہ تو ایک ہے نہ ہی مؤنث ہے، تو یہاں ھذہ کیوں آیا؟ تو جواب کیا ہے، جمع مکسر غیر عاقل کو بھی ایک مؤنث کے برابر قرار دیا گیا ہے عربی گرامر میں، چنانچہ کیا استعمال کریں گے ہؤلاء کی بجائے ھذہ بیوتن، یہ گھر ہیں، آگے خود بناتے جائیے، ھذا نجم یہ ستارہ ہے، ھذہ نجوم یہ ستارے ہیں، ھذا درس یہ سبق ہے، ھذہ دروس یہ اسباق ہیں، ھذا قلم یہ قلم ہے، ھذہ اقلام یہ قلم ہیں، ھذا باب یہ دروازہ ہے، ھذہ ابواب یہ دروازے ہیں، ھذا نہر یہ نہر ہے، ھذہ انہار یہ نہریں ہیں، ھذا جبل یہ پہاڑ ہے، ھذہ جبال یہ پہاڑ ہیں، ھذا کلب یہ کتا ہے، کلاب یہ بھی جمع مکسر غیر عاقل ہے، حیوانات کو بھی غیر عاقل قرار دیا گیا کہ وہ خیر اور شر کے درمیان فرق نہیں کر سکتے، اس لیے یہاں بھی ہؤلاء کلاب کی بجائے کیا آئے گا ھذہ کلاب، ھذا بحر یہ سمندر ہے، ھذہ بحار یہ سمندر ہیں، ھذا کتاب، ھذہ کتب، ھذا حمار، اس کی جمع استعمال ہوتی ہے حمر، یہ گدھے ہیں، کیا کہیں گے ھذہ حمر، ھذا سریر یہ چارپائی ہے، یہ چارپائیاں ہیں، ھذہ سرور، ھذا دفتر یہ کاپی ہے، ھذہ دفاتر، دفتر رجسٹر کاپی، دفاتر نہیں آیا، آخر میں تنوین نہیں ہے، سنگل حرکت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پڑھ چکے ہم جس جمع میں الف کے بعد دو حروف آ رہے ہوں، دو یا دو سے زیادہ حروف آ رہے ہوں، وہ جمع غیر منصرف ہوتی ہے، حصہ اسم میں ہم نے پڑھا، ایسی جمع کے آخر میں تنوین استعمال نہیں ہوتی، ڈبل حرکت نہیں آتی، سنگل حرکت آتی ہے، جس طرح پڑھا ہم نے مسجدن کی جمع مساجدن کی بجائے مساجد، مفتاحن کی جمع مفاتحن کی بجائے مفاتح چابیاں، دفترن کی جمع دفاترن نہیں بلکہ دفاتر، کہیں گے یہ کاپیاں ہیں، ھذہ دفاتر، مکتب میز، کہنا ہو یہ میز ہیں، تو ھذا مکتب کی جمع کیا ہوگی ھذہ مکاتب، ھذا فندق یہ ہوٹل ہے، جمع کے لیے ھذہ فنادق یہ ہوٹل ہیں، ھذہ ساعۃ یہ گھڑی ہے، آگے ساعات اس کی جمع اگرچہ جمع مکسر تو نہیں ہے، تو یہ جمع سالم،
لیکن ہے چونکہ غیر عاقل کی، اس لیے اس مناسبت سے اس کے لیے بھی ہاذی ہی استعمال کیا جائے گا۔ چنانچہ کیا کہیں گے؟ ہاذی ہی ساعتن۔ بعض ماہرین لغت، ماہرین گرامر کہہ لیجئے، کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہاؤلائی بھی آ سکے گا اور ہاذی ہی بھی، دونوں طرح جائز ہے۔ ہاؤلائی اس لیے کہ یہ جمع مکسر نہیں بلکہ جمع سالم ہے، اس لیے جمع کے ساتھ جمع والا اس میں اشارہ قاعدے کے مطابق ہاؤلائی ساعتن۔ بعض کہتے ہیں اگرچہ جمع مکسر تو نہیں لیکن ہے تو غیر عاقل، غیر عاقل کی جمع ہے، ساعتن گھڑی بے جان چیز ہے، تو اس کے غیر عاقل ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں اس کے لیے بھی واحد مؤنث کا ہی اس میں اشارہ استعمال کیا جائے، چنانچہ ہذہ ساعتن استعمال ہوگا، یہ گھڑیاں ہیں۔ ہذہ سیاراتن، یہ گاڑیاں ہیں۔ ہذہ طائراتن، یہ ہوائی جہاز ہیں۔ ذالک نجمن، وہ ستارہ ہے۔ نجمن کی جمع نجومن، بتائیے نجومن کے ساتھ کیا آئے گا؟ اولائی کا نہیں بلکہ تل کا، ایک مؤنث والا اس میں اشارہ، دور کھڑی کسی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہنا ہو وہ میری بہن ہے تو کیا کہیں گے؟ تل کا اختی، تو تل کا استعمال ہوتا ہے ایک مؤنث کے لیے، اور نجومن چونکہ جمع مکسر غیر عاقل ہے اس لیے اس کے لیے بھی واحد مؤنث یعنی ایک مؤنث کے لیے استعمال ہونے والا اس میں اشارہ آئے گا، چنانچہ کہیں گے تل کا نجومن۔ تل کا سیاراتن، وہ گاڑی ہے، وہ گاڑیاں ہیں، تل کا سیاراتن۔ تمرین رقم 3، مشق نمبر 3، اشر اشارہ کیجئے الی الاسماء الآتیۃ، آنے والے اسموں کی طرف، بسم اشارت مناسب، مناسب اسم اشارہ کے ساتھ جو استعمال ہوتا ہو، للقریب، قریب کے لیے، ھذا ھذہ اور ہؤلاء۔ ھذا استعمال ہوتا ہے یہ مذکر کے لیے، یہ ایک مذکر کے لیے، ھذہ استعمال ہوتا ہے یہ ایک مؤنث کے لیے، چنانچہ ھذا کو کہتے ہیں کہ یہ اسم اشارہ ہے واحد مذکر کا، ھذہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے واحد مؤنث کا، اور ہؤلاء یہ استعمال ہوتا ہے جمع مذکر کے لیے بھی اور جمع مؤنث کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ نیچے جو الفاظ آ رہے ہیں ان الفاظ میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر کسی لفظ کا تعلق جمع مکسر غیر عاقل سے ہے تو اس کے لیے آپ نے ہؤلاء استعمال نہیں کرنا، بلکہ جمع مکسر غیر عاقل کے لیے آپ نے وہ اس میں اشارہ استعمال کرنا ہے جو واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ھذہ۔ رجل کہنا ہو یہ آدمی ہے تو کہیں گے ھذا رجل۔ رجال، یہ جمع مکسر تو ہے لیکن عاقل کی، اس لیے کیا کہیں گے؟ ہؤلاء رجال، یہ آدمی ہیں۔ ھذا کلب، یہ کتا ہے، اس کی جمع ہے کلاب۔ کلاب جمع مکسر ہے غیر عاقل کی، حیوانوں کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ غیر عاقل۔ تو کیا کہیں گے یہاں ہؤلاء کی بجائے ھذہ کلاب۔ دروس جمع ہے درسن کی، یہ اسباق ہیں، ھذہ دروس۔ مدرسون اساتذہ، کہیں گے ہؤلاء مدرسون۔ اخواتی میری بہنیں، کہنا ہو یہ میری بہنیں ہیں تو کہیں گے ہؤلاء اخواتی۔ اقلام جمع مکسر غیر عاقل، کہیں گے ھذہ اقلام۔ ھذا کتاب۔ سیارات، یہ جمع مکسر تو نہیں ہے تو جمع سالم، لیکن چونکہ ہے غیر عاقل کی، گاڑیاں، اس لیے اس کے لیے بھی ھذہ ہی استعمال ہوگا، ھذہ سیارات۔ بعض ماہرین گرامر کہتے ہیں کہ اس لفظ کے لیے ھذہ بھی درست ہے اور ہؤلاء بھی درست ہے، ہؤلاء سیارات بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ بہتر ھذہ سیارات کہنا ہے۔ اسی طرح یہ گاڑی ہے، اس کے لیے بھی ھذہ سیارات۔ یہ گدھا ہے، ھذا حمار۔ کتب جمع ہے کتاب کی، اس کے لیے کیا استعمال ہوگا؟
हाज़िही जमा मुकस्सर गैर आकिल, हाज़िही कुतुबुन ये किताबें हैं, हुमुरुन लिखा हुआ है हुमुरुन, हिमारुन की जमा है गधे, कहना हो ये गधे हैं तो कहेंगे हाज़िही हुमुरुन जमा मुकस्सर गैर आकिल। ऐनुन आंख, वो आज़ा जो दो दो इस्तेमाल हो, जो दो दो हैं, जो जोड़ा जोड़ा हैं जिस्म के आज़ा में से, वो क्या इस्तेमाल होते हैं? मुअन्नस। चुनाचे क्या कहेंगे? ये आंख है के लिए हाज़िही ऐनुन, ये लेडी डॉक्टर है, हाज़िही तबीबतुन, ये लेडी डॉक्टर्स हैं, तबीबातुन, यहाँ क्या आएगा? हाउलाई जमा, हाउलाई तबीबातुन ये डॉक्टर्स हैं। तमरीन रकम 4 मश्क नंबर 4, अशिर इलल अस्माइल आतियती आने वाले इसमों की तरफ इशारा कीजिए, बिस्म इशारतिन मुनासिबिन लिल बईदी दूर के लिए इस्तेमाल होने वाले मुनासिब इसमें इशारा के साथ। मुनासिब यानी जिसकी मानवी मुनासबत हो, ज़ालिका तिलका और उलाइका में से, कहना हो वो तालिब इल्म है कहेंगे ज़ालिका तालिबुन, कहना हो वो तालिब इल्म हैं फिर क्या कहेंगे? उलाइका तुल्लाबुन, वो सितारा है, ज़ालिका नजमुन वो सितारे हैं, नजमुन की जमा नुजूमुन, नुजूमुन चूंकि जमा मुकस्सर गैर आकिल है इसलिए क्या इस्तेमाल होगा इसके लिए? तिल का, एक मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होने वाला इसमें इशारा। और एक मुअन्नस के लिए, एक लड़की या एक औरत के लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है? तिल का। कहना हो किसी लड़की की तरफ इशारा करके वो मेरी बहन है तो क्या कहेंगे? तिल का उख्ती। तो यहां भी क्या आएगा? तिल का, जमा मुकस्सर गैर आकिल होने की वजह से। बिंतुन, कहना हो वो लड़की है कहेंगे तिल का बिंतुन। बनातुन, लड़कियां, फिर क्या आएगा? उलाइका बनातुन वो लड़कियां हैं। दर्राजातुन, साइकिल, वो साइकिल है, तिल का दर्राजातुन। और दर्राजातुन के लिए भी तिल का दर्राजातुन। शरीरुन, चारपाई, वो चारपाई है, ज़ालिका शरीरुन। सुरूरुन, चारपाइयां, जमा मुकस्सर गैर आकिल, क्या इस्तेमाल होगा यहां? तिल का सुरूरुन। दजाजतुन, मुर्गी, तिल का दजाजतुन। मुदर्रिसतुन, लेडी टीचर, तिल का मुदर्रिसतुन। और टीचर्स, मुदर्रिसातुन के लिए क्या इस्तेमाल होगा? उलाइका जमा, ये आकिल की जमा है। उलाइका मुदर्रिसातुन, वो हाजी है, ज़ालिका हाजुन वो हाजी हैं। उलाइका हुज्जाजुन, वो मस्जिद है, ज़ालिका मस्जिदुन वो गाड़ियां हैं, तिल का सय्यारातुन। अस्माउल इशारत लिल करीब, नजदीक के लिए इस्तेमाल होने वाले अस्माए इशारा। हाजा की जमा हाउलाई और हाज़िही की जमा भी हाउलाई। इसी तरह ज़ालिका जमा के लिए उलाइका, तिल का जमा के लिए भी उलाइका। अस्माउल इशारत लिल करीब गैर आकिल, गैर आकिल के लिए हादा बैतुन ये घर है, बैतुन की जमा है बुयूतुन। बुयूतुन के लिए हाउलाई इस्तेमाल नहीं होगा, जिस तरह के ऊपर हाउलाई इस्तेमाल हुआ जमा के लिए, यहां हाउलाई की बजाय क्या इस्तेमाल हो रहा है? हाज़िही। क्यों? जमा मुकस्सर गैर आकिल के लिए वाहिद मुअन्नस वाला इसमें इशारा इस्तेमाल होता है। ज़ालिका बैतुन, तिलका बुयूतुन, हाज़िही सय्यारतुन, हाज़िही सय्यारातुन, तिलका सय्यारतुन, तिलका सय्यारातुन वगैरह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।